یہ جو کسان محنت کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصلوں کو پانی لگاتا ہے، سنیے حدیث آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے کوئی درخت لگایا، جس آدمی نے کوئی، اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ہی ملے گا، اللہ صرف روزہ رکھنے سے ہی ملے گا، وہ میں حج کر کے آؤں گا تو اللہ مل جائے گا۔ بھی اللہ آپ کو فصلوں میں بھی مل جائے گا اگر رزق حلال کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو وہاں پر بھی مل جائے گا جہاں آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ میں آنے والا مال نہ ہو۔ اب وہ فرمایا جس نے درخت لگایا، جس نے باغ لگایا، جس نے کوئی پھل لگایا، جس نے کوئی پھول لگائے، فرمایا اس باغ میں سے کوئی پرندہ اگر چونچ میں تھوڑا سا پھل بھی لے کے جائے گا نا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جتنے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، جتنے لوگ اس کا پھل کھائیں گے، فرمایا یہ لگانے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، بڑا خوبصورت واقعہ۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بابا جی نا کئی لے کے، رمبا لے کے، جو بھی چیز ہے، زمین کھود رہے سن، درخت لگان دا ارادہ کر رہے سن، اور ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں اور ادھر سے زمین کھود رہے ہیں درخت لگانے کے لیے۔ محمود غزنوی گھوڑے پر تھے، قریب آئے، کہنے لگے بابا جی تھوڑی عمر بھی دس دی ہے، اس درخت دے جوان ہونے تو پہلے تھوڑا اس دنیا تو سفر ختم ہو جائے گا، پھر کیوں لگا رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں؟ آپ کی عمر تو بتا رہی ہے کہ یہ درخت جب جوان ہوگا آپ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ باقی مزاج روٹین تو اللہ کے پاس ہے نا، کس نے کب جانا ہے، لیکن جو مزاج ہے کہ عمر آپ کی اس نہج پہ پہنچ گئی، اس درخت کے جوان ہونے سے پہلے آپ انتقال کر جائیں گے۔ بابا جی تھے نا، زندگی گزاری تھی، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بادشاہ اگر میں دی چھاں میں نہ بیٹھا میرے پوترے تو بیٹھن گے نا، اگر میں اس کا پھل نہ کھا سکا تو میرے دوترے، میرے نواسے وہ تو کھائیں گے نا، وہ تو بیٹھیں گے نا اس کی چھاؤں میں۔ بادشاہ نو بڑی سونی گل لگی، بادشاہ غلام نو آکھا ایک اشرفیاں دی تھیلی دے بابا جی نو، ایک اشرفیاں دی تھیلی بابا جی نو دے۔ بابا جی نے تھیلی لی تے مسکرا کے کہنے لگے محمود تو کہہ رہا تھا کہ تو اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا، ویکھ اجے لایا بھی نہیں تھے اللہ عطا بھی فرما چھڑیا ہے، دیکھو میں نے ابھی لگایا بھی نہیں اور اللہ نے اس کا اجر بھی دے دیا۔ اس گل تے اور راضی ہوئے بادشاہ، آکھے ایک تھیلی اور دیو بھی بابا جی نو، ایک تھیلی اور دیو۔ بابا جی نے ایک تھیلی اور لئی، اگو پھر خوبصورت گل کی تھی، کہنے لگے محمود لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، تے میرے باغ اجے لایا بھی نہیں تھی اللہ نے 2 دفعہ پھل عطا فرما چھڑیا ہے۔ تو بھائی جو کھیتوں میں فصلوں میں کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے اور بیج بو رہا ہے، جو فصلیں اگا رہا ہے، اگر وہ جائز طریقے سے سارا کچھ ہے، چوری دے پانی نال نہیں، نہیں تو جو فرمائی اس گل تے سارے، چوری کے پانی سے نہیں، کسی کا حق کسب کر کے نہیں، کسی دا وٹ بننا خراب کر کے نہیں، فرمایا جائز طریقے سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو درخت لگانے پہ بھی اجر، باغ لگانے پہ بھی اجر، پھول لگانے پہ بھی اجر، پھل لگانے پہ بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے ایک آدمی نوکری پیشہ ہے، ملازمت کرتا ہے، کسی کے ہاں ملازم ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اور حج بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، ادھر نوکری بھی پوری ایمانداری سے کر رہا ہے۔ کریم محبوب فرماتے ہیں باقی لوگوں کو ایک نماز کا اجر ہے، اور جو نوکری پیشہ نوکری کے ساتھ ساتھ اللہ کا فرض بھی ادا کرتا ہے اس کو ڈبل نماز کا ثواب، اس کو ڈبل روزے کا ثواب، اس کو ڈبل صدقہ و خیرات کا ثواب۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ جو مزدور ہوتا ہے نا، اب لفظ حدیث کے جو ہے ہم تو سرسری سا نظر کر کے سن جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہو۔ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں پہلے مزدور نو پسینہ بھی تھی آوے نا، نہیں توجہ فرما رہے نا اس گل تے، بھئی اس کا پسینہ آئے گا تو پھر ہی وہ مزدوری کا حقدار ہوا نا، پسینہ آئے نہیں، 2-4 گھنٹے مالک کو دیکھا وہ ادھر ادھر لگا تو نظریں چرا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، 2-4 منٹ کے لیے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جانا، 5-5 گھنٹوں کے لیے چائے کے اندر گزار دینا اور پھر سگریٹ نوشی میں گزار دینا، مالک سے نظریں بچا کے تھوڑا تھوڑا کام کرنا۔ اور بھائی مزدور اجرت کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ پوری ایمانداری سے کرے، اگر وہ پوری ذمہ داری سے کرے، صحیح طریقے سے کرے،